اچھا غم صاحب، جس وقت اللہ تعالیٰ اس چیز کو نقل کر رہے ہیں، حکایت کر رہے ہیں اور اس کو روک نہیں رہے، یہاں تک کہ خدا کا پیغمبر بھی اس تجسس یا قطعی اطمینان قلبی کے لیے ان سے ایک مطالبہ کر رہا ہے، تو اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، پیغمبر کی رعایت سے ایڈریس کیا جا رہا ہے. لیکن جو پیغام اس میں پوشیدہ ہے وہ یہ کہ خود دین کے ماننے والے علماء جب نکلیں گے سوسائٹی میں، خدا کا مقدمہ پیش کریں گے، تو وہ یہ توقع نہ رکھیں کہ جو سامنے مخلوق موجود ہے وہ محض سن کے مان لے گی. اس کے ہاں تجسس کی انتہا اس قدر گہری ہے کہ وہ سوالات کرے گی، تو اس پر اللہ تعالیٰ اسنپ نہیں کرتے، بتاتے ہیں کہ بھئی تمہارا حدود علم یہ ہے، تم یہ نہیں جانتے، یہ ہمارا پورا کا پورا لاعمل ہے. لیکن انسانی نفسیات کی رعایت سے ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے مکالمہ کرنا ہے. پھر آگے مکالمہ تو ہر حال میں ہوگا. اسی وجہ سے دین کے معاملے میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا کہ لوگوں پر کوئی جبر کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے بطور اصول کیا بات فرمائی ہے؟ یہ فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں خود اس ذات باری نے کوئی جبر روا نہیں رکھا. تو جب اس نے جبر روا نہیں رکھا تو میں آپ یہ جسارت کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم تو انسان ہیں، برابر کے انسان، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں. ہم کسی شخص سے کوئی بات کریں گے تو آخر ہمیں کیا برتری حاصل ہے؟ زیادہ سے زیادہ اپنے علم معلومات سے اس کو مستفید کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں. اور یہ فرق بھی ایسا فرق ہے کہ جو ہر چیز میں موجود ہے. طب کا علم ہو، عمرانیات کا علم ہو، سائنس کا علم ہو، ایجادات کا علم ہو، ہر جگہ معلم متعلم موجود ہوتے ہیں. تو معلم متعلم کا رشتہ ہی ہے جس پر یہ پوری کی پوری دنیا چل رہی ہے. اس سے آگے بڑھ کر ہمیں کیا حیثیت حاصل ہے؟ لیکن خود اس پروردگار نے، اس خالق نے، جو ہمارا بھی خالق ہے اور جو تمام مخلوقات کو وجود میں لانے والا ہے، اس نے بھی ہمیں اطمینان دلایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں نے کوئی جبر روا نہیں رکھا. اور اس سے آگے اس کی دلیل دی ہے، فقط تبین الرشد من الغی. یعنی اصل چیز کیا ہے؟ علمی لحاظ سے کسی چیز کو واضح کرنا. انسان جب علم لے کر آیا ہے، علم کی صلاحیت لے کے آیا ہے، جب اس کے اندر چیزوں کو دلیل سے سمجھنے کے دائیات رکھے گئے ہیں، اس کو بنایا اس طریقے سے گیا ہے، تو پھر اس کو وضاحت درکار ہے. اور وہ وضاحت اچھی چیزوں کی بھی ہونی چاہیے جس کو رشد سے تعبیر کیا، وہ انحرافات کی بھی ہونی چاہیے جس کو غی سے تعبیر کیا. وضاحت ہوگی. دیکھیے لفظ استعمال کیا، فقط تبین الرشد من الغی، یعنی تبین ہے چیزوں کا واضح ہو جانا، چیزوں کا واضح کر دینا. اس کے سوا اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا. خود قرآن مجید کے نزول سے متعلق کیا فرمایا ہے؟ الرحمن علمہ البیان. یعنی انسان کو ہم نے بنایا ہے تو ہم نے کیا کیا ہے؟ خلق الانسان علمہ البیان. انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس میں فکر، شعور، تدبر، اس کو خیال میں بدلنے اور پھر اس کو ابلاغ کا ذریعہ بنا لینے کی صلاحیت رکھی گئی. تو یہ صلاحیتوں کا پہلے تصور دلایا ہے یا ان کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد اس پر متفرع کر کے یہ کہا ہے کہ پھر ہم نے اس کے لیے قرآن اتارا ہے. یعنی ایسا نہیں اتارا کہ اس کی پیٹھ پر برسا کے اس کو جانوروں کی طرح سدھا لیا جائے. پھر ہم نے اس پر قرآن اتارا ہے، اور قرآن ہماری کتاب ہے. یہ استدلال کرے گی، یہ ذہنوں کو مخاطب کرے گی، یہ فکر و نظر کی اصلاح کرے گی. خود قرآن کے بارے میں جب وہ نازل ہو گیا تو لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ اپنی عقل کو بیدار کرو اور اس میں تدبر کا طریقہ اختیار کرو. یعنی قرآن سے ہمارا جو رشتہ قائم کیا گیا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اس اللہ کی کتاب کو پڑھو اور اس کے بعد جو بات اس میں ہے بس تم نے عمل کرنا ہے. نہیں، سوال اٹھاؤ، اس کو سمجھو، اس کے معاملات کو جانو. یہ بات کیا کہی گئی ہے، پس منظر کیا ہے، اس کے اسرار کیا ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی علت کیا ہے. سب چیزوں کو سمجھو اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. بلکہ جتنے احکام دیے ہیں ان میں آگے بعض اجتہادی اطلاقات کے معاملات ہی انسان پر چھوڑ دیے. اور اسی لیے کہ انسان عاقل ہے، اسی لیے کہ انسان کو علم سے نوازا گیا ہے. تو پورے دین کی حکمت پہ اگر آپ غور کریں اور اس کے باہمی ربط کو سمجھیں تو اس میں اس چیز کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے کہ انسان ہے، اس نے سوال کرنا ہے، اس نے پوچھنا ہے. چنانچہ علماء کے لیے بھی، دین کے علماء ہیں، یہ ضروری ہے کہ وہ انسان کی اس نفسیات اور انسان کی اس فطرت کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ بات کریں.